الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ شروع کی چوتھی آیت چل رہی تھی، پھر سے ذرا ان آیتوں کا ترجمہ سمجھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی روز جزا کے مالک ہیں. وہاں ہم سے حساب لیں گے. ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں دنیا میں، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی. فرائض و واجبات کی ادائیگی ہوئی تھی یا نہیں، جائز ناجائز کا لحاظ کیا تھا یا نہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا محرمات سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا تھا یا نہیں، ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا، جیسا کہ بتلایا تھا اگلی مجلس کے اندر. تو اب یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے متعلق پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جواب دہی ہے، جواب دہی سے کے اس مرحلے سے ہم کامیابی کے ساتھ کس طرح پار ہو سکیں گے، اس کا علاج بتلایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
بتلایا تھا عبادت کا معنی بندگی، غلامی، گویا اللہ تعالیٰ ہی کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا واجب الاطاعت نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ وہ بھی اگر کسی ایسی بات کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو ان کی اس بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، چونکہ ان کی اطاعت اصالتاً نہیں کی جاتی بلکہ اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس لیے کی جاتی ہے۔ تو اب اگر وہ ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو بھلا ان کی کیسے اطاعت کی جائے گی؟ واجب الاطاعت ذات جو ہے، ایسی ذات جن کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ جہاں کسی مخلوق جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی بات پر عمل کرنے میں اللہ کی نافرمانی اگر لازم آتی ہے تو اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ بتلایا تھا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی ان باتوں میں فرما برداری اور اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اور انما الطاعت فی المعروف، جن مخلوقات کی اطاعت اور فرما برداری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اولاد کو والدین کی، بیوی کو شوہر کی، رعایا کو اپنے حکمران اور حاکم کی، یہ جو مختلف اشخاص کی اطاعت اور فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کی ہے، وہاں بھی یہ قید رہے گی، یہ شرط رہے گی کہ جائز کاموں میں ہی ان کی بات کو مانا جائے گا۔ وہ اگر کسی ناجائز بات کا حکم دیتے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، تیرے حکموں کے مقابلے میں کسی اور کا حکم ہم مانیں گے نہیں۔ اگر یہ ہم دل میں بٹھا لیں تو پھر اس صورت میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حساب کتاب ہوگا اس میں ہمارے لیے حساب دینا آسان ہو جائے گا۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ضروری ہے، اس اطاعت کی ادائیگی میں اگر کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس دشواری کو حل کیسے کیا جائے گا۔ اس کا حل یہ کہ اللہ ہی سے مانگے کہ اللہ تو نے اس چیز کا حکم دیا ہے، تیرے اس حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے معاملے میں ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، دشواریاں ہیں، اور روڑے بیچ میں اٹکائے جا رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، معاشرے اور کمیونٹی کی طرف سے۔ تو اب تو ہی ان رکاوٹوں کو دور فرما دے اور ہمارے لیے تیری اس اطاعت کو آسان فرما دے۔ گویا اللہ کی اس اطاعت کی ادائیگی میں جو ہمارے لیے ضروری ہے، اگر کچھ رکاوٹ پیش آتی ہے تو اسی میں اس کا جو ہے نسخہ بتلا دیا، علاج بتلا دیا کہ ہم اللہ ہی سے اس سلسلے میں مدد مانگیں گے۔ کہا نا لوگ آج کہتے ہیں مول صاحب کیسے شریعت پر عمل کریں گے؟ آج دیکھو نا حالات کیسے ہیں، اور ان حالات کے اندر ہم کیسے شریعت کے مطابق تجارت کر سکتے ہیں، کیسے شریعت کے حکم کے مطابق ہم جو ہے ملازمت کر سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ قدم قدم پر ہمارے لیے مشکلات ہیں، اس کا حل بتلا دیا کہ بھائی ان مشکلات کا حل یہ ہے کہ تم اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ ہمارے لیے تیری اطاعت اور فرما برداری کو آسان کر دے۔ میں نے نقل کیا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس کریں گے، سوال کریں گے
کہ میں نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا تھا، تو اس کو کیوں بجا نہیں لایا؟ کیا اس وقت اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ بڑی دشواریاں تھی، ہر چیز میری مخالف تھی، میرے لیے اس پر عمل کرنا مشکل تھا، میں بالکل مجبور تھا، مجبوری کی وجہ سے میں نے تیرے اس حکم کو توڑا ہے، تو وہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھ لیا گیا کہ اگر یہ رکاوٹیں تھیں تو تم نے ہم سے کہا، ہم سے مانگا، ہم سے سوال کیا؟ تمہارا تو ایمان تھا کہ ہم اللہ کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے، تو مجھے ہر چیز پر قدرت ہے اس کے تم قائل تھے، مانتے تھے اس چیز کو، اس پر تمہارا ایمان تھا، یقین تھا، اس کے باوجود تم نے ہم سے کیوں نہیں کہا؟ ہم سے کہتے تو ہم تمہاری اس رکاوٹ کو دور کرتے۔ یہ گویا نسخہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دشواری کسی کو اللہ کے احکام پر عمل کے معاملے میں آئی ہو، اگر وہ 40 دن تک خالص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور مانگے رو کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی اس اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں اگر کچھ مشکلات درپیش ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جائے۔ ایک تو یہ مطلب گزشتہ بیان کیا تھا، ایک اور بھی مدد کا طریقہ کہ بھئی ہم ہر چیز اللہ سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے طریقے بھی بتلائے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ ہم اپنی حاجتیں اللہ سے کس طرح مانگیں۔ باقاعدہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہیں۔ ایسی ایسی عجیب و غریب دعائیں ہیں، آپ یہ حزب العظم جو ہے اس کو کھول کے دیکھ لو، اس کا ترجمہ دیکھ لو، آپ ترجمہ پڑھیں گے تو حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کیسی کیسی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلائی ہیں۔ یہ دعائیں نبی ہی مانگ سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کی زبان پر یہ دعائیں نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا دعا کا طریقہ بھی ہمیں بتلایا، ہر چیز اللہ سے ہمیں کس طرح مانگنی ہے وہ۔ اور پھر یہ تو گویا یوں سمجھیے کہ سرکاری فارم ہیں چھپے ہوئے حکومت کی طرف سے، کسی چیز سلسلے میں جب مدد کا اعلان کیا جاتا ہے کہ بھئی کسانوں کو فلانی چیز کی مدد کی جائے گی، تو باقاعدہ جو کسان ان کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، جب حکومت اس کو چھپے ہوئے فارم دیتی ہے کہ یہ فارم بھر لو، وہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، درخواست، تو یہ درخواست تو خود اس کو اپنی طرف سے کرنی نہیں پڑتی، بلکہ حکومت نے اس درخواست کا مضمون بھی چھاپ کر کے دے دیا، خالی آپ کو نام بھرنا ہے اس میں، سنا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اس کا مضمون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتلا دیا۔ بس گویا یہ چھپے ہوئے فارم ہیں، ہمیں تو خالی ان کو بھر کر کے وہاں جمع کرانا ہے، تو اللہ کی بارگاہ ہمیں پیش کرنے کے لیے انہی الفاظ میں ہم کو دعائیں کرنی ہیں۔ ایسے ایسے عجیب و غریب الفاظ اور ایسے انداز سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے کہ کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان دعاؤں کو دیکھ کے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دعائیں زبان نبوت سے ہی صادر ہو سکتی ہیں، دوسرا کوئی ایسی دعا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان دعاؤں کا الہام ہوا اور القاء ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے بتلانے سے گویا ان دعاؤں کو اپنے الفاظ کے اندر اللہ کے حضور پیش کیا۔ یہ گویا چھپے ہوئے بنے بنائے فارم ہیں، انہی الفاظ میں دعا مانگنا ہے، گویا یہ فارم بھر کر کے جمع کرا دینے کے ہیں۔ وہ تو دینا چاہتے ہیں اسی لیے تو فارم بنا کر کے دیے۔ بھائی حکومت کسی سلسلے میں مدد کرنا چاہتی ہے اپنی رعایا کی، تو اس سلسلے کے جو فارم دیے جاتے ہیں حکومت کے لفظ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ خالی بھر کر کے دے دو، منظوری مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ادا کروایا، ہم کو سکھلایا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان دعاؤں کو سیکھ لیں اور انہی الفاظ میں اللہ سے ان دعاؤں کو مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ صوفیاء کے یہاں باقاعدہ تعلق مع اللہ کے لیے بڑی ریاضتیں کروائی جاتی ہے، بڑے مجاہدے کروائے جاتے ہیں۔ ایک آسان طریقہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا کہ ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتے رہو کہ اللہ یہ مل جائے۔ کہیں بجلی چلی گئی، گرمی لگ رہی ہے، دل ہی دل میں اللہ سے دعائے اللہ بجلی چلی گئی، بجلی بھیج دے، گرمی لگ رہی ہے ذرا مجھے راحت پہنچا دے۔ ہر چیز گویا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کو قائم کرتی ہے، اس تعلق کو باقی رکھتی ہے اور اس تعلق کو بڑھاتی ہے۔ تعلق اللہ کے قائم کرنا، باقی رکھنا اور بڑھانا، یہ اس سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاؤں کے جو طریقے بتلائے وہ ساری ہر چیز میں، ہر موقع پر، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، ایسی دعا ہے کہ ایک دعا بھی زندگی میں قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا سکھلائی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود پڑھا، اور پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ ایک دعا ہی اگر قبول ہو جائے کسی کی زندگی میں تو بیڑا پار ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایسی ایسی دعائیں سکھلائی کہ ایک ایک دعا ہی اس کی زندگی بھر کے معاملے کو درست کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم سے مانگو، بھکاری بن جاؤ ہمارے، ہر چیز ہم سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جوتے کا تسمہ، چپل کی پٹی ٹوٹ جاوے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ چپل کی پٹی ٹوٹی، اس میں اللہ سے مانگنے کی؟ نہیں، حضور ہمیں یہی بتلا، تمہاری ہر چیز جو ہے اللہ سے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرو۔ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی یہ مت سمجھو کہ یہ معمولی چیز ہے، نہیں، اصل تو یہ ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہمارے مانگنے کا تعلق کس سے ہو؟ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی ہم اپنی مانگ پیش نہ کریں۔ ایسا اگر مزاج بن جائے، ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ سے مانگے تو پھر دیکھو اللہ کے ساتھ کیسا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو ویسے بھی دعا کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ دعا مخ العبادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو جو ہے عبادت کا مغز قرار دیا، عبادت کی روح قرار دی۔ گویا ایک عبادت کے اندر جو مقصود ہوتا ہے کہ عبادت میں آدمی کا دل متوجہ ہو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، تو وہ توجہ والی کیفیت پائی جاتی ہے کس میں؟ دعا میں۔ اور دعا خود بھی عبادت ہے، الدعاء ہی العبادہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ دعا خود ہی کیا ہے؟ عبادت۔ باری تعالیٰ حکم دیتے ودونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی گویا دعا مانگنے سے اتراتے ہیں، تو جو ہے جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا یعنی ہم اپنی حاجتیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اس کو اللہ نام دے رہے ہیں، کس کا؟ عبادت کا۔ ہم خرما و ہم ثواب جیسا معاملہ، کھجور بھی کھاؤ انہیں ثواب بھی ملے، سمجھا کہ نہیں؟ یہاں گویا اپنی حاجتیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ دعا اس لیے نہیں مانگتے کہ یوں سوچتے ہیں کہ دعا مانگو اتنی دیر میں نماز پڑھ لوں 2 رکعت، دعا مانگو اتنی دیر میں جو ہے میں قرآن کا 1 رکوع پڑھ لوں، دعا مانگو اتنی دیر میں یہ تسبیح پڑھ لوں، تو گویا وہ دعا کو عبادت نہیں سمجھ رہا ہے، یہ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ دعا خود عبادت ہے۔ آپ دعا میں مشغول ہوں گے تو وہ کوئی دوسری الگ چیز نہیں ہے، وہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو
बतलाया है। इसलिए गोया इसके जरिए से बंदे का ताल्लुक कायम होता है, किससे? अल्लाह ताला। जितना ज्यादा अल्लाह से मांगता रहेगा, मांगता रहेगा, मांगता रहेगा, नतीजा ये होगा कि 24 घंटे उसका दिल जो है मुतवज्जे होगा किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। यही अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को पैदा करने वाली चीज है इय्याका नस्तईन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन लम यसलिल्लाह यग़ज़बु अलैहि, जो आदमी अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उस पर नाराज होते हैं। दुनिया में कोई बड़े से बड़ा दाता हो, बड़े से बड़ा सखी हो, आप देखेंगे किसी ने उसके पास मांगा दिया, फिर मांगा दूसरी मर्तबा तो दिया, फिर तीसरी मर्तबा मांगा तो दिया, चौथी मर्तबा मांगा तो दिया, 5-6 मर्तबा उसके बाद अगर मांगेंगे तो वो क्या कहें, यार तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। वो धंधा है क्या? नहीं है ना। गोया बड़े से बड़ा दाता और देने वाला और बड़े से बड़ा सखी भी उसकी जबान पर ये अल्फाज आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की जात आप दिन में 100 मर्तबा उससे मांगे, अल्लाह आपसे क्या होंगे? राजी होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल होगा। ये मांगना खुद अल्लाह ने इबादत करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी ताला कुरान में फरमाते हैं, इज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी। ए नबी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं करीब हूँ। ये भी अजीब, ये इस आयत का अंदाज भी अजीब है कि दूसरी जगहों पर तो यह सलूना का कुल, ये नबी आपसे लोग पूछते हैं आप उनसे कहिए, लेकिन यहाँ सीधा ये है कि वैदा साला के इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे मुतालिक सवाल करें तब अब बराह रास्ता अल्लाह आ गए अंदर, फइन्नी करीब, मैं करीब हूँ, उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी, दुआ करने वाली की दुआ को जब वो मुझसे करता है मैं कबूल करता हूँ। यूं कह दीजिए आप उसको कि मैं ये भी नहीं, अंदर आया ही नहीं, सीधा अल्लाह ताला ने मामला अपने हाथ में ले लिया। ये अजीब अंदाज है दुआ का। तो गोया अल्लाह तबारक ताला के साथ ताल्लुक कायम करना का एक बेहतरीन जरिया इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं। वाकया ये है कि अगर इसी को हम अपना लें तो वैसे भी दुआ की खासियत है कि आदमी कितना ही परेशान हो, जो है दुखी हो और दर्दमंद हो, ऐसी हालत में जब वाकयातन सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के मांगेगा तो एक तबीयत में एक सुकून की कैफियत पैदा हो जाती है, वो सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ऐसा मालूम होता है जैसे दिल के ऊपर किसी ने मरहम रख दिया। तो हकीकत तो ये है कि ऐसा दाता अल्लाह जैसा हमें मिला है और जो खुद हमें हुक्म देता है कि मुझसे मांगो, नहीं मांगोगे तो वे अल्लाह नाराज होंगे। कुरान कहता है, हदीस कहती है, और फिर मांगने पर अल्लाह ताला खुश होते हैं, और उसके बावजूद भी हम न मांगे तो ये तो कोताही किसकी होगी। और फिर ये मांगने का सिलसिला जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ क्या होगा? मजबूत होगा। गोया ताल्लुक मअल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने की बहुत सी शक्लें हैं, बहुत से तरीके हैं। उसके लिए बाकायदा मुजाहिदे किए जाते हैं, लोग इबादतें करते हैं, रोजे रखते हैं, रात भर नमाज पढ़ते हैं, दिन भर रोजे रखते हैं, और भी शक्लें इख्तियार की जाती है। और यहाँ दुआ के जरिए से एक आसान तरीके से बंदे ने अपने आप को अल्लाह ताला के साथ जोड़ दिया। अजीब अल्लाह ताला की जो है ना मेहरबानी है, उसकी रहमत है, गोवा उसके जरिए से बंदे को अपने के साथ अपने करीब कर लेते हैं। तो हकीकत तो यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस इय्याका नस्तईन में हमें यह भी बतला दिया गया, गोया तुम अल्लाह के घर के, अल्लाह के दरवाजे के भिखारी बन जाओ, सब कुछ अल्लाह से मांगो। बाद लोग कहते हैं हमारे पास तो भीख का प्याला भी नहीं, तो हज़रत हकीमुल उम्मत फरमाते भीख का प्याला भी अल्लाह से मांगो। बाद लोग कहते हैं कि हमारे पास भीख का प्याला नहीं, कैसे लें? तो उसका जवाब हज़रत हकीमुल उम्मत, वो भी अल्लाह से मांगो, हर चीज अल्लाह से मांगो। जब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि आपके जूते का तस्मा पट्टी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो, इसके बाद क्या बाकी रह जाता है? तो गोया ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
یہ ایک ایسا عجیب و غریب نسخہ ہمیں بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو ایک ابدیت کا تعلق قائم ہوا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ساری حاجتیں بھی ہر وقت دل ہی دل میں، زبان سے بولے بغیر بھی دل سے بھی مانگا جاتا ہے، دل سے بھی، یعنی دل میں بھی دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہے آدمی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اللہ ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے۔ کہیں جا رہے ہیں کسی کام کے لیے تو دل ہی میں اللہ سے عرض کریں اللہ، نکلے گھر سے کہ اللہ کوئی سواری مل جائے، سواری مل گئی کہ اللہ عافیت کے ساتھ میں منزل پر پہنچ جاؤں، منزل پر پہنچ گئے کہ اللہ عافیت کے ساتھ میں جس کام کے لیے آیا ہوں میرا وہ کام ہو جائے۔ اور پھر ہر چیز پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ۔ سواری مل جائے دعا بھی مانگی، اور جہاں سواری ملی الحمدللہ۔ ہمارا حال کیا ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں لیکن دعا مانگنے کے بعد جہاں وہ کام ہو گیا ایسے اللہ کو جانتے ہی نہیں، دوسری حاجت مانگنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ حاجت جو اللہ نے پوری کی اس پر کچھ اللہ کا شکریہ۔ دنیا میں تو انسان کوئی کسی کو دیتا ہے تو آدمی فوراً اس کا شکریہ ادا کرنا، تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا دھیان ہی نہیں۔ قرآن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لیکن ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، ہم اپنی حاجتوں کے معاملے میں اتنے خود غرض بنے ہوئے ہیں کہ جو حاجت ہم نے مانگی اللہ نے پوری کی، پھر بھی اس کا شکر ادا کیے بغیر دوسری حاجت۔ اور اللہ بھی کتنا کریم، کیسا داتا، کیسا سخی کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کیا پہلی نعمت کا تو بھی دیتا ہے۔ ورنہ انسان کو ایسا کرے گا؟ کسی انسان کے پاس کوئی چیز مانگی اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، دوسری وہ پہلے والی کے ابھی تو ٹھکانا نہیں کہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ 20 چیزیں آپ نے مانگی، کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا تو ابھی مانگتے جاؤ لیتے جاؤ، مانگتے جاؤ لیتے جاؤ، وہاں سے کوئی گرفت ہی نہیں ہے، دینے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بس وہ تو چاہتے تم مانگو، لیکن ساتھ میں اگر شکریہ بھی ادا کرو گے تو گویا اللہ کی نعمت کا حق بھی ادا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ بھی راضی ہوں گا اور نعمت میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ لئن شکرتم، تو بہرحال یہ ایاک نستعین، یہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایک ایسا نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم۔ خود مانگو، کسی کا واسطہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کی درخواست کی کوئی حرج نہیں، لیکن خود اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ایسا قائم کرو تعلق، اور اتنا مانگو کہ بس اپنے اسی میں لگے رہو، اللہ ہی سے مانگتے رہو، اللہ دیتا رہے گا۔ تو جتنا اللہ پر یقین بڑھے گا اتنا ہر چیز۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے تو وہ تو بھی اپنی بات کہے اس سے پہلے بلا تخلف فوراً میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرا یہ بندہ یہاں آیا ہے، تو نے بھیجا ہے، جس کام کے لیے بھی بھیجا ہو وہ اس کا کام میرے ذریعے سے اچھا کرا دے۔ کسی مشورے کے لیے آیا ہے تو اس کو میں صحیح مشورہ دوں، دعا کے لیے آیا ہے تو میں دعا دوں، گویا وہ اپنی حاجت پیش کرے، بتائے اس سے پہلے دل اللہ کی طرف متوجہ۔ جب ایسا معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمارے کام بھی بن جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر تیسرا پہلو جو ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ اعمال، وہ افعال جن کا تعلق عبادت سے ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا سجدہ عبادت کا ایک عمل ہے، وہ اللہ ہی کو کیا جائے گا، رکوع اللہ ہی کو کیا جائے گا، وہ قیام جس میں عبادت مقصود ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، وہ اللہ ہی کو کیا جائے گا۔ گویا یہ عبادات کے جتنے بھی طریقے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ سجدہ اللہ ہی کا کیا جائے گا۔ یہ جو
بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں. بعض لوگ پھر اس میں تعویل کرتے ہیں، ہم تو اللہ تک پہنچنے کا ان کو واسطہ بناتے ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو مشرکین کہا کرتے تھے، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا زُلْفَىٰ. ہم ان بتوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہم کو قریب کرے. یہی دلیل وہ بتوں کی عبادت کے لیے دیتے تھے. آج یہی دلیل جو ہے وہ اولیاء کے مزارات پر صدقہ کرنے والے صدقہ پر دیتے ہیں. صدقہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا صدقہ نہیں کیا. عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جن اعمال کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے، عبادت کے لیے جو افعال انجام دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ ہے کہ دنیا میں ہم تو یہاں یہ کہنا ہے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور دنیا میں ہم بہت سارے کاموں کے لیے بیمار ہوئے ڈاکٹر کی مدد حاصل کی، مکان بنانا ہے مستری کی مدد حاصل کی، یہ کیا. یہ دراصل اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو بحیثیت اسباب کے ان اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کی اجازت دی ہے. لیکن ان اسباب کے اندر بھی ہماری نظر کس پر ہو؟ کہ اصل ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. اثر ان اسباب میں نہیں ہے. ایک بہت بڑے ڈاکٹر جن کی زندگی گویا اسی ڈاکٹری کے پیشے میں گزری، بڑے ماہر، ان کا مطلب بھی بڑا آباد رہتا تھا، اور کئی گویا اس لائن کی جو ہے تنظیموں کے وہ ذمہ دار تھے. وہ کہتے ہیں میری بڑی زندگی کا پورا تجربہ، گویا دوا کسی کے لیے جب ہم دیتے ہیں نا تو دوا اس کے پیٹ میں جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب یوں کہتے ہیں وہ دوا اللہ سے پوچھتی ہے کہ میں اثر اپنا کروں یا نہ کروں. وہاں سے اجازت ملتی ہے تو اپنا اثر دکھلاتی، ورنہ نہیں. تو ہم نے دیکھا ایک دوا ایک بیماری کے لیے ایک بیمار کے لکھ دی، اس کو اثر کیا، وہی دوا اسی بیماری کے لیے دوسرے کو لکھ دی، فائدہ نہیں ہوا. ارے ایک دوا ایک بیماری کے لیے ایک آدمی کو لکھ دی، اور یہی آدمی 2 مہینے کے بعد یہی بیماری لے کر آیا اور یہی دوا اس کو 2 بار لکھ دی، لیکن فائدہ معلوم ہوا دوا میں کچھ نہیں ہے. فائدہ کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں. اللہ جس میں تاثیر ڈال دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. تو ہماری نگاہ اسی پر، اسباب پر نگاہ نہیں. دکان ہے، آپ نے دکان کھولی اور سامان لا کر کے اندر ڈال دیا تو کیا گاہک کون بھیجے گا؟ خریدنے والے تو اللہ بھیجے گا نا. آپ سب کچھ لا کر کے بیٹھ گئے لیکن تاکتے رہو. ایسی دکانیں دیکھی ہیں ہم نے، 2 دکانیں ہیں ایک جیسی، مال بھی ایک ہی کمپنی کا دونوں رکھتے ہیں، لیکن ایک کی دکان خوب چل رہی ہے اور دوسرا بیٹھ کے تاکتا رہتا ہے. تو اس ایک کی دکان پر خریدنے کے لیے گاہکوں کے دل میں جو یہ ڈالی بات کس نے ڈالی؟ اللہ. گاہک اللہ بھیجے گا. ہم کچھ کر لیں، جب تک کہ گاہک نہیں آئیں گے ہماری تجارت کیسے چلنے والی ہے؟ اس لیے کوئی بھی سبب بھی اختیار کیا جائے تو ہمارے اس پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اس سبب میں اثر ڈالنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ. کھانا کھایا تو کھانے میں اللہ تاثیر اللہ ڈالیں گے تو بھوک مٹے گی، ورنہ بہت سو کو وہ جول بخر کی بیماری ہو جاتی ہے. کھانا کھاتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹتی، پانی پیتے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھتی. تو یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کھانا جو ہے وہ بھوک مٹاتا نہیں، پانی جو ہے پیاس مٹاتا نہیں، پیاس نہیں بجھاتا، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے. گویا اللہ ہی سے مدد مانگو. اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نگاہ ہماری اس پر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ غزوہ یہ حدیبیہ کے موقع پر ایک رات بارش ہوئی. فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ بعض لوگ اس بارش کی وجہ سے، بعض بندے جو ہے میرے کافر بنے اور بعض میرے مومن بنے. جنہوں نے یوں کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت سے اتری، اس کے فضل سے آئی، وہ مومن میرے پر ایمان لائے. اور جو یوں کہتے ہیں یہ فلاں ستارے کی چال کی وجہ سے،
فلانے نکشتر کی وجہ سے یہ بارش برسی، عرب یہ کہا کرتے تھے، تو وہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسباب میں بھی اگر کوئی ان اسباب کو خود مؤثر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے، اس کی اجازت ہاں سبب کے طور پر ہو، لیکن سبب کے ساتھ یوں سمجھنا چاہیے کہ عکاسی ڈالنے والی ذات کون ہے؟ یہ علاج ڈاکٹروں سے کرنے کی بھی شریعت نے اسی شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ اس علاج سے فائدہ کب ہوگا۔ آج وہ بات ذہن میں نہیں رہی، فقہ کی کتابوں میں بھی فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی طبیب سے علاج کراتے ہوئے اس خیال سے اس ارادے کے ساتھ علاج کرانا چاہیے کہ میں اس کی دوا استعمال کرتا ہوں، لیکن دوا میں شفا دینے والا کون ہے؟ دوا شفا نہیں دیتی۔ آج کیا ہو گیا، لوگ مطلب فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ اچھا ہو جائے گا، وہ ڈاکٹر ہی ایسا لوگ ایسے انداز سے بولتے ہیں گویا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے، تم جاؤ گے وہ شفا وہ دے دے گا، نہیں، شفا تو اللہ دیتا۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ علاج کے معاملے میں بہت اونچا ڈاکٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے، ذرا کم درجے کا، تو نظر ڈاکٹر پر نہیں رہے گی، کس پر رہے گی؟ اللہ پر رہے گی۔ اونچے ڈاکٹر کو استعمال کرو گے نا تو اللہ پر سے نظر ہٹ کر کے ڈاکٹر کی طرف چلی جائے گی، جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ ہی کو اصل ماننا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftyaحمدخانپوری.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں ہم کو اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ان دونوں نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما۔ دونوں جوڑوں میں آپس میں
مودت اور رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان سب کی روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلمت سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔